اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ رب العالمین نے سفر تفریح کے ماحول میں بھی ہم کو بڑے ہی امن و امان کے ساتھ اپنے دین کے لیے اکٹھا ہو کر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی جائیں سنی جائیں رب العالمین ہم سب کو اپنی دلوں میں اتارنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہم سن رہے ہیں، یوں تو سارے انبیاء کی سیرت اور سارے انبیاء کے قصے کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کس مقصد سے بیان کیا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے خود ہی واضح کیا ہے۔ نصدق به فؤادک، اے نبی یہ انبیاء کے قصے آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کر رہے تھے تو اس وقت کیا ماحول تھا، کیسی مخالفت تھی، اور کیا کیا مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہم بارہا سن چکے ہیں۔ ایسے موقع پر تسلی کی اور دل کو مضبوط کرنے والی باتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے شیخ کی زبان سنا کہ ایک تہائی قرآن انبیاء کے واقعات اور مختلف قوموں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کے بہت سارے قوموں کے واقعات بیان فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہم سن رہے ہیں، موجودہ حالات کے حساب سے جو بدامنی کا، خوف کا، ظلم و زیادتی کا جو ماحول ہے، اس میں ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو ہر نبی کے تعلق سے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کا دشمن رہا ہے انسانوں میں سے بھی جناتوں میں سے بھی۔ آپ بھی کیسے شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، دونوں طرح کے شیطان ہر نبی کے دشمن رہے ہیں ہمیشہ، ہر زمانے میں۔ لیکن بہت سارے انبیاء، بلکہ سبھی انبیاء کا واقعہ ہم جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے نبوت پانے کے بعد اور نبوت کے اعلان کے بعد، دعوت کے بعد ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کا دشمن خبردار ہو گیا، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے جتنا شروع کر دیے کہ دنیا میں ان کو آنے نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے روکنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور ہمیں اور آپ کو یہی درس اور سبق دیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے معاملے پر غالب ہے۔ اللہ نے کوئی چیز فیصلہ کر دے، کوئی چیز ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فرعون کیا ہے، دنیا کے سارے فرعون مل جائیں تو بھی اسے روک نہیں سکتے۔ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بلکہ اسی کے گود میں پالا، اسی کے گود میں پالا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نبوت کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، تو اس وقت کیا سچویشن ہے کہ فرعون کے یہاں پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور ان کے قتل کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی ایسے بڑے مجرم اس کی نگاہ میں بن چکے ہیں کہ انہیں ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے فرعون کے دربار میں، اور فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ انہیں بھیج رہا ہے کہ جاؤ دعوت کو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی رہے کہ اللہ میں تو ان کے یہاں ایک ناحق قتل کر کے آیا ہوں، وہ تو مجھے قتل کر ڈالیں گے، میری دعوت کیا سنیں گے، مجھے تو پکڑتے ہی فون میرا گلا کاٹ دیں گے، میں نے دعوت کیسے دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ میں۔ یہی چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم تھوڑا سا ماحول بگڑتا ہوا دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، فرعون کو سوچیں کہ کتنا بڑا
کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، صرف رب ہی نہیں، ربکم الاعلی، وہ تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا ہوں، صرف میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ یہ دعویٰ کرتا تھا، سمجھتا تھا میرا ہی حکم چلتا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، اکیلے کوئی فوج دے کر نہیں، کوئی فوج دے کر نہیں بھیجا اللہ رب العالمین، بس اللہ تعالیٰ ہے کافی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی حالت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ دعوت، اور نہ صرف انہوں نے دعوت دی بلکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے نکالا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اسے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے ماحول ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتے اور بڑی تسلی ملتی ہے، شرط یہ کہ اپنے رب کو ہم پہچان لیں، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو ہم پہچان لیں ان واقعات کے ذریعے۔ ہمارا حال یہ کہ ہم جلدی سے ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں اور پس ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی سوچتے اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی بڑی فوج اللہ لشکر ہے، اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ میں تو تنہا ہوں، اکیلا ہوں، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، ایک لکڑی لے کر جا رہا ہوں، میں اسے دعوت دوں گا؟ تو اس طرح سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کے لوگ جو آج ڈرا رہے ہیں اور ہم ڈر کر کے ان سے رواداری کی، سمجھوتے کی اور طرح کی باتیں کرنے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے حق بات کو رکھنے کے لیے کتراتے ہیں، دائیں بائیں بھاگتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا سمجھنا چاہیے۔ حق ہمارے پاس ہے جو سب سے بڑی دولت، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اس کے ہوتے ہی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور فوج کی، کسی دولت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہمارے لیے، بس ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان احد میں جب مشرکین نے نعرہ لگایا اعلو حبل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں لگاتے ان کے خلاف؟ کہو اللہ اعلی و اجل، وہ اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہیں، تم کہو اللہ سب سے بالا اور برتر ہے۔ وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ان کی ایک دیوی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو اس کے جواب میں اللہ مولانا ولا مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو نہ صرف ایک مددگار ہے بلکہ ایسا مددگار ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور تمہارے پاس کوئی مددگار ہی نہیں، تم میرا مددگار ہو، ساری دنیا کی طاقت بھی تمہارے ساتھ مل جائے تو اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، تم میرا مددگار ہو۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ جینا چاہیے، یہ سارے خوف میں نہیں ڈرا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا اور وہ ڈر کے وہاں انہوں نے صبح کی، رات کو جب پول کھل گئی، فرعون کے دربار میں بات پہنچ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام مدینے کے اندر نکلے صبح لیکن ڈرے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے، صبح انہوں نے اپنے گھر سے نکل کر دیکھتے بھاگتے چوکنے ہو کر ڈرے ضرور تھے کہ میری بات فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، لیکن بس ہمت ہو کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ وہ چوکنے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے، جائزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے خبر دی اور کہا کہ موسیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انک لمن الناصحین، اے موسیٰ سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، میں یقین تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کیسی مدد کرتا ہے، ایک خیر خواہ کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی جاسوس نہیں لگایا، اللہ رب العالمین نے انتظام کیا، آدمی آیا خبر دیا اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل پڑے، فخرج منها خائفا يترقب، اب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ڈر کے مارے شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور شہر سے ایک طرف
निकल पड़ते, लेकिन वहां भी चौकन्ने होकर देखते भालते चल रहे हैं। और कहां जाएंगे कोई पहले से ठिकाना नहीं, कोई फिक्स नहीं कहां जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले खौफजदा होकर, यतरक़्क़ब देखते भालते हुए, और रास्ते में दुआ भी कर रहे हैं। अब पहले से कोई ठिकाना नहीं है कि कहां जाना है, कैसे लोगों से सामना पेश आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रहे हैं, हर कदम पर अल्लाह से रहनुमाई मांग रहे हैं। उन्होंने क्या दुआ की, क़ाल रब्बि नज्जि मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अरे रब मुझे इस जालिम कौम से नजात दे। बस, तो कहां मुझे ले जाएगा, कैसे नजात देगा, वो रब्बुल आलमीन के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। रब्बि नज्जि मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, रब मुझे जालिम कौम से नजात दे। लेकिन जब हमारा रब पर ईमान होता है तो हमें बहुत लंबी चौड़ी दुआ मांगने की जरूरत नहीं होती, छोटी सी दुआ भी काफी हो जाती है। और जब ईमान नहीं होता है तो आदमी बहुत सारी लंबी चौड़ी दुआएं भी मांग करके उसे इत्मीनान नहीं होता है, नहीं अभी कम है, थोड़ा और मांगना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआएं जामे मांगते थे, बहुत सारी दुआओं की बजाय थोड़ी दुआ लेकिन जामे दुआ। कितनी जामे दुआ है कि रब्बि नज्जि मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मेरे रब मुझे जालिम कौम से नजात दे। और उसके बाद निकल पड़े। अब निकले जब वहां मिस्र से, तो एक शहर नजर आया, एक तरफ गए मदियन शहर की तरफ। वलम्मा तवज्जह तिलका मदियना, जब मदियन की तरफ उन्होंने रुख किया तो फिर एक दुआ की, क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील, अब ये शहर नजर आ रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, शायद मेरी राह, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह पर ले चलेगा। और उसके बाद उस शहर में दाखिल हो गए, मदियन में दाखिल हो गए। वलम्मा वरद माअ मदियना वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून, तो वहां उन्होंने देखा, जब बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि एक जमात है जो अपने बकरियों को, अपने जानवरों को पानी पिला रही है। और वही ववजद मिन दूनि इम्रअतैनि तज़ूदान, वही उन्होंने देखा कि एक तरफ दो लड़कियां हैं, दो औरतें हैं जो अपनी बकरियों को, अपने जानवरों को साइड में रोके हुए हैं, उन्हें रोक रही है पानी पिलाने के लिए, पानी पीने के लिए आगे नहीं जाने दे रही, उन्हें जानवरों को रोके खड़ी। अब गए उनके करीब गए, क़ाल मा ख़त्बुकुमा, कहा क्या बात, क्या तकलीफ है। देखिए खुद भी तकलीफ है, खुद भी परदेसी है, तकलीफ में है, लेकिन दूसरों की तकलीफ का एहसास है। ये तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लड़कियां नहीं पिला रही, क्या परेशानी, क्या मजबूरी है, उन्हें जानना चाहिए, उनको हल करना चाहिए। ये है दीन। अल्लाह ने उन्हें फरमाया कि अद्दीन और नसीहा, दीन खैर खाई का नाम। एक मुसलमान को ऐसा रहना चाहिए, खुद भी भूखे हैं लेकिन दूसरों की भूख का एहसास दिल से नहीं जाता है। गए, पूछा, कहा माँ खत्बुकुमा, तुम्हारा क्या हाल है, क्यों बकरियों को रोके, क्यों नहीं पानी पिला रही हो। एक जुमले के अंदर पूरा मामला सामने आ गया, माजरा क्या है। उन लड़कियों ने जवाब दिया, क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिआ, उन्होंने कहा कि हम पानी नहीं पिला सकते जब तक कि चरवाहे अपने बकरियों को लेकर निकल न जाए। ये चरवाहे पहले पिलाकर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम पिलाएंगे। और क्यों ऐसा है, वो अबूना शैखुन कबीर, हम जो ऐसा कर रही हैं, हम जो बकरियां चराने आई हैं, और हमारी जो मजबूरी है वो ये है कि अबूना शैखुन कबीर, हमारे वालिद बड़े बूढ़े हैं। बहुत ही मुख्तसर उन्होंने जवाब दे दिया, बकरियों को हम पानी इसलिए नहीं पिला रही कि हम औरतें हैं, मर्दों के बीच में हम नहीं घुस सकते, और हमें इसलिए आना पड़ रहा है मजबूरी में कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, उनसे काम नहीं हो सकता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मजबूरी देख करके उन्होंने क्या किया, कोई सौदा नहीं किया कि मैं परदेसी हूँ, मुझे जरूरत है खाने पीने की, क्या मुझे नौकर रखोगी, क्या मुझे खाने एक टाइम का खाना दोगी। उन्होंने उनकी मजबूरी पहले दूर, उनकी मजबूरी देखकर उनकी परेशानी को पहले दूर किया। फसक़ा लहुमा, उनकी बकरियों को उन्होंने पानी पिला दिया। मर्दों के बीच में औरतें नहीं घुस सकती थी, ये खुद गए, आगे बढ़कर उन्होंने बकरियों को पानी पिलाया, और पिलाने के बाद उनसे कोई उजरत नहीं मांगी। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर एक पेड़ दिखा, उस पेड़ के नीचे उस साए में जाकर बैठ गए, और वहां मजदूरी किससे मांग रहे हैं, अपने रब से।
قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا کہ اے میرے رب انی لما انزلت الی، آج میری طرف جو بھی بھلائی تو نازل کرے، من خیر، جو بھی بھلائی جو بھی خیر میری طرف نازل کرے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی، کیا کیا ضرورتیں ہیں رب العالمین کے سامنے رکھ دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب جو بھلائی سے طرف سے آج مجھے ضرورت ہے تو بہتر جانتا ہے۔ یہ انداز ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، کہ رب العالمین کے سامنے اپنے مجبوری رکھ دی ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ رب العالمین ان کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ اور رب العالمین کتنی جلدی ان کی دعا قبول کی، کیسے پوری کی، اس کے بعد کی آیت بتلاتی ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ادھر یہ بیٹھ کے انہوں نے ہاتھ اٹھائی، دعا مانگی کہ رب میرے رب آپ کو جو بھلائی مجھے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اور اس پر اللہ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي، کہ ادھر سے ایک لڑکی، ان دونوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ گئی۔ کہ دعا کی قبولیت دیکھیں کتنی جلدی ہوئی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مسافر ہیں، بلکہ دل بھی ایسا پایا ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کا کتنا خیال ہے، دوسروں کی پریشانی کا کتنا خیال ہے۔ اس کے اندر بہت سارے دروس، بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ تھوڑا سا اور میں پورا واقعہ بیان کر دوں، اس کے بعد پھر اس کو تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ادھر ایک لڑکی ان دونوں میں سے چلتی ہوئی آئی اور اس نے کیا کہا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آئی اور عالم صاحب اس نے کہا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو اجرت دی۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، ان لڑکیوں کے باپ کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور اپنا پورا ماجرا بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں نکلنا پڑا۔ قال لا تخف، تو اس بھلے آدمی نے نتقلی دی، کہا ڈرو مت، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، تمہیں ظالم قوم سے نجات مل چکی ہے۔ جیسے وہاں پر دعا بھی نکلتے ہیں رب نجو القوم الظالمین، اور یہاں بشارت مل رہی ہے نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تمہیں نجات مل چکی ہے۔ قالت احداہما، اب یہ باپ اس مسافر سے بات کر رہا اور لڑکیاں کھڑی سن رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ایک لڑکی نے کہا کہ ابا اس کو اپنا مزدور رکھ لو، اس کو اپنے یہاں رکھ لو، مزدوری پہ رکھ لو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ آپ جس کو مزدوری پر رکھیں گے سب سے بہتر مزدور کون ہوتا ہے، جو قوی ہو اور امانت دار ہو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر مزدور وہ ہوتا ہے جسے آپ مزدوری پر رکھیں گے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ کتنی سمجھدار لڑکیاں ہیں، یہ نہیں کہا کہ ابا انہیں مزدوری پر رکھ لو، بہت طاقتور ہے، امانت دار ہے، منہ پر تعریف بھی ان کی نہیں کر رہی ہیں اور بعد میں سفارش بھی کر رہی ہیں، اور ساتھ میں اچھے مزدور کی، اچھے عہدیدار کی کوالٹی بھی بتا رہی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے۔ باپ کے لیے گویا کہ اشارہ ہے کہ باپ سمجھ گیا کہ یہ آدمی طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اب باپ نے سوچا کہ جب لڑکیاں خود اپنے منہ سے تعریف کر رہی ہیں اور آدمی اس لائق ہے، تو انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دو، اس مہر پر، اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال بکریاں چراؤ۔ وَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 8 کے بجائے 10 سال چرانا چاہو، 10 سال پورا کرو، تمہاری طرف سے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی میں بوجھ ڈالوں، کوئی میں تمہارے اوپر مشقت ڈالوں۔ 2 آپشن رکھا تھا، یا تو 8 سال چراؤ یا تو 10 سال چراؤ، لیکن 8 تو ہماری طرف سے ہے کہ 8 سال چراؤ، میں تو اپنی لڑکی دوں گا، لیکن اگر آپ 10 پورا کرنا چاہیں تو 10 بھی کر سکتے ہیں۔ شادی کرنے پر فوراً کہاں جائیں گے
2 سال آپ کے لیے اور رہنے کا انتظام ہو جائے گا، آپ یہاں رہ کر بکریاں چرائیں گے۔ یہ باپ نے یہ شرط رکھی اور اس کے بعد امید دلائی فتجدنی انشاءاللہ من الصابرین من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے اچھا آدمی پائیں گے، نیک آدمی پائیں گے، یعنی میں جو اپنی زبان سے کہتا ہوں اسے پورا کروں گا، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، یہ اطمینان بھی دلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی ظالم بادشاہ کی طرح، ظالم حکمراں کی طرح یا نگراں کی طرح تمہارے ساتھ پیش آؤں گا، میں ایک بھلے آدمی کی طرح اچھے آدمی کا تمہارے ساتھ پیش آؤں گا، تم مزدوری کرو گے لیکن مجھے اچھا مالک پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام راضی ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے تمہارے درمیان پکی ہو گئی۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں میں سے 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے جو بھی میں پورا کر دوں میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں 8 سال پورا کر کے جانا چاہوں تب بھی جا سکتا ہوں، میں چاہوں 10 سال پورا کر کے جاؤں گا تب بھی جا سکتا ہوں، میری اپنی مرضی ہے، آپ مجھے زبردستی نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم نے جو یہ معاہدہ کیا ہے اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ، اس پر اللہ گواہ ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے نکلے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ اتنے سارے انتظامات بھی کر دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی پچھلی زندگی کہاں ٹھاٹھ سے محلوں میں گزار رہے ہیں اور کہاں اب مصر سے مدین کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، اللہ کے راستے میں اس طرح سے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ انبیاء نے ہجرتیں کی، مصر سے مدین کا سفر اس وقت 8 دن کا سفر تھا۔ 8 دن موسیٰ علیہ السلام نے بلا کسی زیادہ راہ کے، بلا کسی توشے کے سفر کیا۔ کیسی حالت رہی، پیدل سفر، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں ہے، ساتھ میں کچھ بھی نہیں کہ گھر سے باندھ کے نکلے تھے، بس صبح صبح نکلے تھے شہر میں گھومنے کے لیے کہ دیکھیں کیا حال ہے، آدمی نے خبر دی اور وہیں سے نکل گئے۔ 8 دن تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد مدین پہنچے، اور ایسی حالت میں تو یہ ہجرت اللہ کے راستے میں کرنی پڑتی ہے۔ آرام دہ محلوں کو، آرام دہ محلوں کو، نرم مزاج بستروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، دفع کشی کرنی پڑتی ہے۔ جو آدمی قربانی میں اپنے کو تیار رکھتا ہے وہی اللہ کے راستے میں کچھ کر پاتا ہے اور اسی کو بلند مقام ملتا ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے بھی ہجرت کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، وہ مکہ جو آپ کو بہت محبوب، جہاں کے لوگ آپ کو امیر و صادق کہا کرتے تھے، چھوٹے بڑے ہر کوئی آپ کی عزت کرتے تھے، ایک دن آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اے مکہ مجھے بہت پسند ہے، اگر یہ لوگ مجھے نکلنے میں مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہیں جاتا یہاں سے، لیکن اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ ایک پھول اپنے ڈالیوں پر بڑا خوشنما ہوتا ہے لیکن اسے کسی کے گلے کا ہار بننے کا موقع اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ وہاں سے کاٹا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنا وطن چھوڑیں گے، ہجرت کریں گے تو اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا، آپ کو رہنے کے لیے گھر بھی دے گا، آپ کو رہنے کے لیے گھر کے ساتھ ساتھ ساری ضروریات فراہم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں عزت بھی دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بڑھ کر خوشحالی دے گا، اور اگر راستے میں ہجرت کرتے اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا، یعنی جنت اس کے لیے پکی ہو۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب ہجرت نہیں ہے، اب مکہ امن و امان کی جگہ ہو گیا ہے۔ ہجرت کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں آپ کے دین پر چلنا مشکل ہو جائے، اب آپ کو ایسی جگہ میسر آ رہی ہے کہ آپ وہاں سے نکل کر کہیں ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں آپ کے دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسانی ہو، تو آپ دین کے لیے جو سفر کرتے ہیں یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ آخر دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں، فتنوں کے بارے میں خبر دی ہے، فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا
کہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں، جنہیں لے کر کے وہ پہاڑ کی کسی چوٹی پر چلا جائے گا اور وہی نماز قائم کرے گا، وہی سے دین پر چلے گا اور بکریوں کو چرائے گا، ان سے دودھ پیے گا، وہی رہے گا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے وہ فتنے جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہوں، آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن رہے ہو، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو ہر ان چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسے فتنوں کی جگہ سے چھوڑ کر امن کی جگہ میں جاتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، ایسے ہم فتنوں کی جگہ میں رہتے ہوئے اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور بچاتے ہیں اور بچا کر کے اللہ کے دین پر چلتے ہیں، یہ بھی ہجرت کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم مہاجر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ تو اگر ہم بہانہ کر سکے گناہوں میں لت پت ہوتے رہے، کیا کریں، سارا ماحول اس میں ڈوبا ہوا ہے، کیا کریں، سبھی لوگ سود کھاتے ہیں، کیا کریں، ہر چیز لون پہ لینی پڑتی ہے، کیا کریں، ہر طرف ویسے کپڑے سب لوگ پہن رہے ہیں، ہمارے بھی بچے اسے پہن رہے ہیں، ہر طرف آج کی بے حیائی ہے، تو ہم کیا کریں، کہاں تک بچیں؟ یہ سارے اگر بہانے کر کے ہم گناہوں میں لت پت ہوتے رہیں گے تو مہاجر کب بنیں گے؟ وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے ہجرت کے ثواب سے۔ لیکن اگر ہم ہجرت کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ ہجرت، اس میں ہجرت کا ثواب ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور اس کے بعد ہجرت میں بھی دیکھیں جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسباب کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی رہنمائی نہیں سارے کام انجام دینے چاہیے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہمیں دعائیں پڑھ کر نکلیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو آسان کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے مدین میں تو انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا۔ دیکھیں، ایک آدمی، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار رہتا ہے، ہر جگہ کے حالات سے باخبر رہتا ہے، کہاں کیا چل رہا ہے۔ کسی نئے جگہ پہ پہنچا تو وہاں کا ماحول کیسا ہے، کیا لوگ کر رہے ہیں، انہیں دیکھتا ہے، انہیں ان کا جائزہ لیتا ہے، کیونکہ انہیں کے بیچ میں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں وہاں سائڈ میں کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اب وہ سوچتے کہ میں تو پردیسی ہوں، باہر کا ہوں، پتہ نہیں کا کیا معاملہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، جیسے بیٹھے رہتے تو ان کے لیے راستہ کیسے کھلتا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے سارے مرد ہیں، انہیں فکر نہیں ہے، وہ اسی یہیں کے رہنے والے ہیں، میں تو باہر کا آیا ہوا ہوں، میں کیوں فکر کروں؟ یہ نہیں سوچا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ آگے بڑھ کر انہوں نے لڑکیوں کا حال پوچھا، ماں ختمکما، کیا ماجرا ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہے جبکہ خود ضرورت مند ہو؟ تو اپنی ضرورت ہوتے ہی دوسروں کی ضرورت پوچھنا یہ ایثار ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ خود بھی بھوکے ہیں، بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، لیکن بچوں بھی بھوکا کھلا دیتے ہیں، خود بھی بھوکے سو جاتے ہیں، چراغ بجھا کر مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ ایثار کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، خود بھی پردیسی ہیں، خود بھی مجبور ہیں، لیکن ان کی مجبوری کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ جب بھلائی کا موقع ملا، ان کی پریشانی، ان کی مجبوری کو انہوں نے سنا تو فوراً جب ان کی بکریوں کو بلا کسی مجبوری کے پانی پلا دیا۔ زندگی میں کبھی بھی بلا مقصد، بلا اجرت، بلا کچھ شہرت طلبی کے کوئی مزدوری نہیں چاہیے۔ ہمیں کسی فیس بک پر اور کسی واٹس ایپ پر شیئر نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کبھی کوئی نیکی کر کے دیکھیں کیا سکون ملتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ جب وہ 3 لوگ بنی اسرائیل کے غار میں پھنس جاتے ہیں، چٹان اوپر سے ڈھلک جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے طوفان میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، تو کیا کام آتی ہے؟ تینوں یہی تو کہتے ہیں، یاد کرو اگر اللہ کے لیے تم نے کوئی نیکی اپنی زندگی میں کی ہے تو اسے یاد کر کے اللہ سے آپ دعا مانگو۔ کتنی کام آتی ہیں نیکیاں جو ہم بلا کسی اجرت کے، بلا کسی شہرت کے کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی کہیں ایسا موقع مل جائے تو سوچنا نہیں چاہیے، بس کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کسی کو نہیں دکھانا ہے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہمیشہ ہر چیز کی قیمت نہیں ہوتی، ایسی نیکیاں بہت ہی انمول ہوتی ہیں اور کس موڑ پر آپ کے کام آئیں گے آپ کو نہیں پتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بلا کسی اجرت سے ان کا کام کر دیا اور جا کر سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے مانگا، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگا۔ اور رب سے کیا مانگا
ایک فہرست نہیں پیش کر دی. اللہ مجھے گھر دے تو گھر ایسا دے, مجھے کھانا اتنی کوالٹی کا دے, مجھے ایسے ایسے بیوی بچے دے, بس مجھے کیا ضرورت ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آج جو بھی بھلائی نہیں کرتے معلوم کرتے ہیں وہ سب محتاج ہے, میں ضرورت مند ہوں. اللہ کو معلوم ہے میری کیا ضرورت ہے. جو استخارہ ہم کرتے ہیں اپنے دنیا کی ہر ضرورت کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ سکھاتے تھے. ہمیں بھی دعاؤں کی کتابوں میں, نماز کی کتابوں میں استخارہ کی تعلیم دی گئی. ہم دیکھیں پڑھیں اس کا مفہوم کیا ہے. یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ہم جانتے کہ ہماری ضرورت ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہے حقیقت میں ضرورت, وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ, ہم نہیں سمجھ پاتے. اس لیے تو ہم استخارہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ چیز جو میں کرنے جا رہا ہوں, جس میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہوں, جس کے لیے قدم بڑھانے جا رہا ہوں, چاہے وہ نکاح شادی کا معاملہ ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہو, کچھ بھی دنیا کی کوئی بھی ضرورت کے لیے, اگر یہ میرے لیے دنیا آخرت کے حساب سے خیر ہے تو میرے لیے میسر کر دے, آسان کر دے اور اس میں برکت دے دے. اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, خیر نہیں ہے دین و دنیا کے لیے, تو مجھے اس سے روک دے, مجھے اس سے دور کر دے, اور خیر بھلائی جہاں بھی ہو وہ میرے لیے میسر کر دے. یہ دعا استخارہ کا خلاصہ ہے. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی, اور اس کے بعد ادھر دعا مانگی, ادھر اللہ نے دعا قبول نہیں کر, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نہ صرف ایک مسافر تھے بلکہ ایک صاف ستھرے اچھے دل والے لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کرنے والے تھے, دل بھی رکھتے تھے, قلب سلیم بھی رکھتے تھے. ان کی دعا کچھ کیسے نہیں قبول ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم کوئی خوشی کسی مسلمان کو پہنچا سکو. کتنی خوشی پہنچائی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کو, جب وقت سے پہلے ان کی بکریوں کو پانی مل گیا, وہ خوشی سے اپنے گھر چلی گئی. یہ خوشی تو پہنچائی. اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل تم میں وہ ہے جو لوگوں کے نفع بخش ہو. ایک مومن کو ایسے رہنے چاہیے کہ جب میں جہاں بھی رہوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں, جو بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے وہ میری زندگی کا حاصل ہو. اور اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کسی سے مانگ کے, اتنے سارے لوگ تو بکریوں کو پانی پلا رہے تھے, کسی سے اپنے ہاتھ پھیلاتے, اس کا کوئی نہیں دیتا, کوئی کھانا نہیں دیتا, لیکن اللہ کے ہوتے ہوئے میں کسی سے اپنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں. جب اللہ میرے لیے کافی ہے, میں اللہ کو اپنا رازق خالق مالک مانتا ہوں, تو میں کسی سے اپنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں. یہ جذبہ ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے اللہ پر. تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جیسا گمان رکھیں گے اللہ کے ساتھ معاملہ میں ویسے کرے گا. اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھیں گے, لوگوں سے امیدیں باندھیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے حوالے کر دے گا. اگر آپ یہ کہیں گے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک, اے اللہ تو مجھے اپنے حلال سے اتنا دے کہ حرام کی ضرورت نہ پڑے, اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے اتنا دے کہ تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ سوچ اگر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حلال سے بھی دے گا اور اپنے فضل سے دے گا, کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے دے گا اور حرام میں پڑنے بھی نہیں دے گا. اللہ سے امید تو رکھتے, ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. مولانا یہ مسئلہ ہے, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں پرابلم ہے, اس کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. راستہ نکلنے کے لیے پلاننگ مت کیجیے, اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے اگر یہ حرام ہے تو مجھے اس سے بچا لے, مجھے نہیں پڑھنا حرام. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی میسر کر دے. اگر مولانا آپ کا منہ دیکھ کر کے آپ کو خوش کرنے کے لیے راستہ نکال بھی دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا دل اندر سے کھا رہا ہے, آپ کا ایمان, آپ کا تقویٰ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ نہیں, مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ایسا کروں اور لوگ مجھے دیکھیں اسی حالت میں, میں لوگوں کے سامنے میں اسے ظاہر کر سکوں, تو آپ کا دل جو فتویٰ دے رہا ہے اس کو مانیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شر یہی ہے, برائی یہی ہے کہ تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو تو لوگوں پر مبتلا ہو. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کو بھروسہ کرتے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اور اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی کہ سب کچھ اللہ نے دے دیا, جتنی ضرورتیں تھیں سب کچھ اللہ رب العالمین نے بھرپور دے دیا. ادھر ہاتھ اٹھائی اور ادھر لڑکی چلتی ہوئی آئی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء
ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اپنے گھر سے شرم و حیا کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان لڑکیوں کا تذکرہ جہاں بھی کیا ہے، جو بھی باتیں ان کے بارے میں نقل کی گئی ہیں، آپ محسوس کریں گے ان کی ایک ایک بات سے، ایک ایک چیز سے ان کی شرافت ٹپک رہی ہے، شرافت ٹپک رہی ہے. کیسے؟ یہاں دیکھیں اللہ وہ کہہ سکتا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی اور اس نے یہ کہا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی چال کو بیان کیا ہے، وہ کیسے چلتے ہوئی آئی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، وہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتے ہوئی آئی. خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کے چال میں حیا کا تذکرہ کیا ہے. ایک شریف عورت کی چال بھی حیا والی ہوتی ہے، اس کی باتیں بھی حیا والی ہوتی ہیں. وہ چال چل رہی تھی وہ حیا والی چال تھی. اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو جو حکم دیا ہے، وقت نہیں تفصیل میں جانے کا، کہ ایسے زیورات پہن کر کے نہ نکلے جن سے آواز پیدا ہو رہی، پائے پٹک کے طویل پہ مت چلو. ولا یضربن بارجلہن، اپنے پیروں کو، ولا تضربن یضربن بارجلہن لیخفین ما لیعلم ما یخفین من زینتہن. مومنہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح پٹک کر نہ چلیں کہ ان کے جو چھپے ہوئے زیورات ہیں وہ لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے، ان کی آواز لوگوں کو سنائی دے. ایسا بھی نہیں چلنا چاہیے. خوشبو لگا کر نہیں نکلنا چاہیے مردوں کے بیچ میں. بیچ راستوں میں سے نہیں چلنا چاہیے کہ مردوں کے کندھے سے کندھا کھل رہا ہو، راستے کے کنارے سے چلنا چاہیے. ساری چیزیں بیان کی گئی قرآن حدیث کے اندر کہ ایسی عورت جو خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے، تو ایسی عورت فاحشہ ہے، دانیہ ہے. 3 بار آپ نے فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے ان عورتوں میں سے ایک عورت جو آئی اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ الگ سے کیا، وہ شرم و حیا کے ساتھ آئی. اور اس سے پہلے ہم سن چکے کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے الگ کیوں کھڑی تھی. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے ہم نہیں جا سکتے. یہ بھی حیا اور شرم کا تقاضا ہے کہ شریف عورتیں مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، ان سے غصہ نہیں ہوتی، ان سے دور رہتی ہیں، الگ رہتی ہیں. تھوڑا صبر کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، دیر میں پانی پلائیں گے چلے گا، ہم کو ہمارا سامان دیر سے ملے گا چلے گا، لیکن کسی کے اوپر ٹوٹیں گے نہیں. آج دیکھیں بازار تو چھوڑ دو، بازاروں میں تو بہت بری حالت ہے. حج و عمرے کے لیے آپ چلے جائیں، وہاں بھی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مرد عورت غصہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کا دروازہ چھو سکے نہ چھو سکے، حتیم میں جا کر نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، یا حضرت سے تو چومنے ملے نہ چومنے ملے، اس سے آپ کے ثواب میں کمی ہونے والی نہیں. لیکن پھر بھی اس کے لیے دین اسلام کی دوسری چیزوں کی پرواہ ختم کر دی جاتی ہے. اس میں پردہ نکل جاتا ہے، اس میں مردوں غصہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، جہاں جہاں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے وہاں بھی لگ جاتا ہے، سب حیا سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ شریف عورتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چرواہے پلا کر اپنے جانوں کو پانی نہیں جائیں گے ہم اس کے اندر نہیں گھسیں گے. تو شریف عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، شریف عورتوں کی چال ایسی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ عورت آئی تو آنے کے ساتھ اس نے اپنے آنے کا مقصد فوراً بیان کر دیا، اور جتنی ضرورت تھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی سے بات کر رہی، اس سے زیادہ بات نہیں کر رہے. آتے عورت نے کیا کہا، قال ان ابی یدعوک، میں آپ کے پاس جو آئی ہوں میرے والد نے آپ کو بلایا ہے. میں آپ کو بلا نہیں رہی کہ کوئی دل کے اندر خیال پیدا ہو، وہ پہلے ہی ختم کر دیا. کہا ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اور کس لیے بلا رہے ہیں وہ مدعا بھی بیان کر دیا، یہ جزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے ہمارے بکری کو جو پانی پلایا اس کی منظوری آپ کو دے. اس طرح سے پہلے سے ہی ان کا دل صاف کر دیا. اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو بات کرنے کا انداز بھی سکھایا ہے کہ ایسی آواز میں، ایسے انداز میں غیر ماہر مردوں سے بات نہ کرو کہ ان کے دل کے اندر کچھ خیال پیدا ہو جائے، اسے ڈر اسے پیدا کر دے. کڑک آواز میں بات کرنی چاہیے، ضرورت کے مطابق بات کرنی چاہیے، ورنہ بات نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے. اور یہاں یہ ساری چیزیں ہمیں عملی طور پر مل رہی کہ وہ عورتیں کتنی شریف تھی، کتنے شریف گھرانے کی تھی کہ انہوں نے ضرورت کے مطابق بات کی. اور اس کے بعد چلنے لگے، گھر گئے، گھر جا کر انہوں نے والد سے بیان کیا پورا واقعہ. تو عورت نے گواہی بھی کی، طاقتور بھی ہیں، امین بھی ہیں، اللہ ابا انہیں آپ مزدوری پر رکھ دیجیے.
क्योंकि जो मजदूरी आप जो भी मजदूर रखते हैं उनमें सबसे बेहतर वो होता है जो अमानतदार हो और ताकतवर। तो लड़की ने दो चीजें गोया कि इशारा दे दिया कि ये आदमी ताकतवर भी है, इसने अकेले मेरी बकरियों को पानी पिला दिया, और अमीन और अमानतदार इसलिए है कि जब मैं रास्ता चल रही थी, मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब रास्ता चल रही थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आगे आगे चल रही हूँ, मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप पीछे चलो मैं आगे चलता हूँ, ताकि नजर न पड़े। जहां आपको रास्ता मोड़ना होगा, रास्ता बताना होगा, मुझे कंकरी फेंक कर इशारा कर देना कि इस रास्ते पर चलना है, मैं वहां रास्ता मुड़ जाऊंगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चलने लगे, औरत पीछे पीछे चल रही। औरत ने महसूस किया कि मूसा अलैहिस्सलाम एक शरीफ और अमानतदार आदमी, और वाली से सिफारिश कर दी कि आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लड़कियों के बाप ने अच्छा गुमान किया कि आदमी अमानतदार भी है, ताकतवर भी है, और मजदूरी ही क्यों, इसे अपना रिश्तेदार बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यही तालीम दी कि लड़की का मामला हो या लड़के का मामला, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। दीनदारी में ही आफियत है, सुकून है, उसी में कामयाबी है। मर्दों को फरमाया कि सुनो, औरतें आमतौर पर 4 चीजों से निकाह की जाती हैं, उनकी खूबसूरती देखी जाती है, उनकी मालदारी देखी जाती है, उनका हसन नसब देखा जाता है, उनकी दीनदारी देखी जाती है। बस पर मिजाते दीन, तो दीन वाली को इख्तियार करो, उसको तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। और लड़कियों के बारे में उनकी जिम्मेदारों को हुक्म दिया कि तुम्हारी लड़की के लिए जब कोई ऐसा पैगाम आए, ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन से, उसके अखलाक से तुम राजी हो, तो उसे दे दो। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना होगा, होगा फसाद होगा। ये दोनों तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई कर दी, और बाप के सामने वाज़ेह हो गया कि ये आदमी भले परदेसी है, पता नहीं कहां का रहने वाला है, कौन है, बाहर से आया हुआ है, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन है आदमी शरीफ, अमानतदार। तो पेशकश कर दी खुद ही कि मैं चाहता तो अपनी लड़कियों में से एक लड़की का आपसे निकाह कर दूं, लेकिन महर में क्या देंगे, आपके पास तो कुछ है नहीं, आप मजदूरी में हमारे यहाँ 8 साल बकरियां चरा दीजिए, और अगर आप मुझे 10 साल चलाना चाहें तो चला सकते, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, और इंशाअल्लाह आप मुझे अच्छा आदमी पाएंगे। ये है पहली बात। तो ये कि हम जब किसी को कोई ओहदा दें तो 2 चीजें देखनी चाहिए, एक तो वो सलाहियत, वो कारकर्दगी उसके अंदर है या नहीं, और दूसरी चीज ये कि उसके अंदर अमानतदारी भी हो, दीनदारी भी है। चाहे किसी को नौकरी पर रखना हो, चाहे किसी को कोई ओहदा सौंपना हो, ये दोनों क्वालिटी जब होगी, अगर आदमी ताकतवर है लेकिन उसके अंदर सलाहियत है, महारत है, सब कुछ है, लेकिन दीनदारी नहीं है, तो फिर काम ठीक से नहीं करेगा, नफ्सपरस्ती आ जाएगी और मनमानी करेगा। और अगर आदमी के अंदर दीनदारी है लेकिन सलाहियत नहीं है तो भी नहीं कर पाएगा। दोनों चीजें देखनी चाहिए, लेकिन दोनों में तरजीह दीन को होना चाहिए। लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा हुआ है। आज हर तरफ देखें, आप हमारे ऊपर जो हुकूमतें करते हैं, सिर्फ कराबतदारी, रिश्तेदारी देख करके अपनों को बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद परपोता, पार्टियां बना बना के उनके सदर और उनके बाद नायब सदर और उन सब ओहदे वजीर और वहीं से बनते जा रहे हैं, चाहे सलाहियत हो या ना हो। इसलिए हर तरफ करप्शन है, हर तरफ बदअमनी है, और हर तरफ अफरा तफरी, न कोई कानून है और न कोई कानून की पासदारी, मनमानी है हर तरफ। तो ये 2 चीजें जब होंगी तो कोई भी निजाम बहुत अच्छे से चलेगा। दूसरी चीज ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की आप पिछली जिंदगी देखें, कहाँ महलों में पले, लेकिन यहाँ एक औरत भी पाने के लिए, एक नेक औरत से शादी के लिए 8 साल बकरियां चरानी पड़ रही हैं। आज हमारी शादी के वक्त हमारी सोच क्या होती है, बीवी नेक हो लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें, हम खूबसूरत भी होनी चाहिए, हसन नसब वाली भी होनी चाहिए, और मालदार भी होनी चाहिए, जहेज भी मिलना चाहिए। हमारे जो बाराती हैं उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाना भी चाहिए। दीनदारी अगर नहीं भी है तो भी चल जाता है, बल्कि उसे सबसे लास्ट में देखा जाता है, पहले ये सारी चीजें देखी जाती है। और फिर उम्मीद रखते हैं
دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک صالح بیوی دے، اللہ ہماری ذریت کو، اولاد کو نیک صالح بنائے. صرف دعاؤں کی حد تک، عملی طور پر نہیں. عملی طور پر دنیا کی ساری چیزوں کو ترجیح دیتے. پہلے خود محنت کریں کہ نہیں ہمیں کسی کی کمائی نہیں چاہیے، ہم خود محنت کریں گے، خود اپنا وہ اٹھائیں گے، لیکن بیوی بچے نیک ہونے چاہیے. یہ سوچ بنائیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور ہوتا ہے. پہلے سے سوچنی چاہیے کہ ہمیں کسی کی کمائی پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے. ہمیں بیوی کی کمائی نہیں، ایسی بیوی نہیں چاہیے جو خود کما کے لائے اور ہمیں کھلائے، تاکہ تھوڑا آسانی ہو جائے ہمارے لیے. اب میں خود کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شادی سے پہلے میری بھی الحمدللہ سوچ یہی تھی، اور اللہ نے الحمدللہ مجھے اس کا ثمرہ دیا. ایک سوچ ذہن میں بن گئی تھی کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے بیوی کے کسی بھی چیز پر نظر نہیں رکھنی کہ کبھی ضرورت پڑے تو اس سے زیور کام آ جائے گا، دیکھ لیں گے، چلو کچھ کرے گی تو اس کے بعد کچھ رہے گا جائے گا تو ہمارے کام آ جائے گا. کبھی نہیں، یہ ذہن میں لایا ہی نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ جھٹکتا رہا. ایک رشتہ ایسا آیا کہ والد نے کہا کہ وہ بھی عالمہ، آپ بھی عالم ہیں، اور پڑھیں گے، دونوں پڑھائیں گے تو پھر بعد میں آسانی ہوگی، اتنی مہنگائی کا دور ہے. میں نے فوراً جواب دیا کہ کیا دنیا میں سارے لوگ مرد اور دونوں کسی کماتے تبھی پورا ہوتا ہے، ورنہ پورا نہیں ہوتا ہے؟ یہ حقیقت بیان کو اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ مرد ہی کسی کام کا نہیں ہے جو عورت کی کمائی کھائے. یہ سوچ اگر ہم پہلے سے بنا لیں گے، پہلے اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جیسا آپ گمان رکھیں گے اللہ کے ساتھ، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بھی ویسے کرے گا. تو پہلے اپنا گمان درست کریں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں کھانا ہی نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن مناسب نہیں ہے کہ موقع پر خود کی بات کی جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوددار بنیں اور اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اور اس طرح سے کہ حالات سے گھبرانے کے بجائے حالات کا سامنا کرنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ سارے معاملے آسان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں کہاں اتنے بڑے گھر میں پلا بڑھا، میں ان کی بکریاں چراؤں گا، مجھے عورت ملے نہ ملے، شادی ہو یا نہ ہو، لیکن میں بکریاں نہیں چراؤں گا مزدوری. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاں کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں دونوں میں سے جو مجھے سبھی میں پوری کروں. اور موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، 8 سال یا 10 سال؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 10 سال پوری کی، اس لیے کہ اللہ کے انبیاء جو بات اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. انہوں نے اگرچہ اپنے لیے آپشن رکھا تھا کہ اگر میں 8 پورا کر کے چلا جاؤں تو بھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جب 10 کا بھی معاہدہ ہوا تھا کہ 10 بھی کر سکتا ہوں تو وہ اچھا والا ہی کر کے دیں گے، 2 میں سے جو اچھی بات ہوگی وہی پورا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورا کر کے دیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کر کے کوئی چیز دیں تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے کہ بلا وعدہ کیا مجھے دیں. میں آپ کو اتنا روپیہ فلاں ٹائم پہ دوں گا، وہ آدمی امید لے رہا، اگر کبھی نہیں ہو سکا، معذرت کرنی پڑی تو اور برا لگے گا، لیکن دیں گے تو بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی. لیکن کسی کو اگر ہم کہیں کہ کوئی اپنی ضرورت لے کر آیا اور کہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، امید نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اگر ہوا تو کروں گا، تو اس طرح سے اس کے بعد جب ہوتا ہے اور کر کے دیتے ہیں تو اسے زیادہ خوشی ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تو کہہ دیا کہ دونوں میں سے جو بھی میں پورا کروں گا، میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوگی. لیکن جب پورا کرنے کی باری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہتر والا پورا کر کے دیا، انہیں 10 سال پورا کر چکا، ان کی بکریاں 10 سال چرائیں. ابھی ایک بزرگ کون تھے مدین کے، ان کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے بڑی ضرور بنا کر بھیجا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی بیٹیاں کتنی تھی، یہاں پہ 2 ہی بیٹیوں کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 بیٹیاں تھیں، لیکن 7 بیٹیوں کا تذکرہ کرنا قرآن میں کہیں ہے نہ حدیث میں کہیں ہے. قرآن کی دونوں جگہوں پر جہاں بکریاں چرا رہی تھی وہاں بھی، اور جب باپ نے یہ کہا کہ انی اريد ان انكحك من احدى ابنتي هاتين، ان دونوں بیٹیوں میں سے میں ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، پتہ ہی چلا ان کے گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی، 2 ہی بیٹیاں تھیں ان کے پاس. اور یہ رشتہ کتنا بابرکت ہوا آپ دیکھیں کہ جنہوں نے صرف دینداری دیکھ کر، امانت داری دے کر کے نکاح کر دیا تھا، اللہ رب العالمین سے آگے چل کر نبی بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد جب لے کر نکلے،
رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی رات تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ دور پہاڑی کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے، آپ وہیں رکو، میں جا کر وہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم دونوں سیکیں گے، ٹھنڈک دور کریں گے. جب وہاں جانے سے کچھ رہنمائی ملے گی، کیونکہ اندھیرا تھا، راستہ وہ سوجھ نہیں رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کے سسرال سے نکل پڑے اور اپنے گھر جا رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی خودداری ہے کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتے، اپنا بوجھ خود اپنے ساتھ لے کر چل دیے. اور اس کے بعد فلما قضا موسیٰ الاجل، اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی جو ان کے درمیان ٹھہرا تھا، سارا بھی اہلی اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے چل پڑے. آنس من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کی طرف انہیں ایک آگ دکھائی دی. اب وہاں وہ گئے آگ کے پاس، تو وہاں آگ کے پاس جب پہنچے تو بہت تیز روشنی تھی، وہاں آواز آئی. فلما اتاها نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. جب اس بابرکت جگہ پر وادی طویٰ میں جب وہ پہنچ گئے تو اس کے داہنے طرف سے، وادی کے داہنے طرف سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ کو نہیں دیکھا تھا، وہاں صرف آگ دیکھی تھی، ایک روشنی دیکھی تھی. وہ روشنی بڑی تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہیں میری آنکھ نہ چلی جائے. اپنی آنکھوں پر وہ ہاتھ رکھنے لگے، اور وہ آگ ایسی تھی کہ پیڑ پورا جگمگا رہا تھا، پورا لگتا جل رہا تھا، لیکن پیڑ ہرا سے ہرا ہوتا جا رہا تھا، وہ جل بھی نہیں رہا تھا. کوئی چیز جلتی ہے آگ سے تو راکھ ہو جاتی ہے، وہ راکھ نہیں ہو رہا تھا، اور ہرا ہوتا اور خوبصورت ہو رہا تھا. یہ سبحانہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ کو دیکھا. اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ ہی کو دیکھ لیتے تو پھر بعد میں آگے چل کر وہ فرمائش کیوں کرتے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو اللہ تو کہہ دیتا کہ تم مجھے دیکھ چکے ہو، اب پھر کیا دیکھو گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا. اللہ نے صاف کہہ دیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. تو وہاں ایک آگ تھی جو اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر تھی، جو اللہ رب العالمین کے نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی، اور وہاں انہیں ان کی توجہ وہاں لائی. وہاں پہنچے تم اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم ایک بابرکت جگہ میں ہو، اپنے جوتے نکال لو. اور جوتے نکالنے کے بعد پھر اللہ نے پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، داہنے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں کہا. پتہ یہ چلا کہ نیک لوگ ہمیشہ ہر دور میں اپنے جو اچھے کام ہوتے، بہتر کام ہوتے، سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم سیدھے ہاتھ سے کرنے والے ہوں. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا، چیزوں کا لینا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو ان کے بتوں کو کیسے توڑا، سیدھے ہاتھ سے انہوں نے توڑا، سیدھے ہاتھ سے انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ہی چیز کو بیان کیا ہمارے لیے، اس میں سبق ہے، ہمیں اس سبق کو لینا چاہیے. تو کہا سیدھے ہاتھ میں تمہارے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری لاٹھی ہے، یہ عصای اتوکأ بہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا اس لاٹھی کو، اور کہا کہ میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں ٹیک لگا کر کھڑے بھی ہو جاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں. اور اس کو اللہ نے کہا کہ اس لاٹھی کو ڈال دو زمین پر. جب انہوں نے زمین پر ڈالا تو وہ لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی اور بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگی. موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈرے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور بے تحاشا بھاگے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا انہوں نے. تو اللہ رب العالمین نے پکارا کہ اے موسیٰ ڈرو مت، تم امن و امان میں ہو، میری طرف سے تمہارے لیے امن ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم جاؤ اس کو پکڑ لو، میرا وعدہ ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بال بکا ہوا، تم اس کو پکڑ لو. موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر سے ان کی لاٹھی بن گئی. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، نکالو. ڈال کر نکالا تو پھر سے وہ ان کا ہاتھ چمکنے لگا.
بلا کسی بیماری کے، وہ سفیدی نہیں کہ بیماری سے ہو جاتی، بلکہ ایسے ہی اللہ رب العالمین سے ہاتھ کو نورانی کر دیا، چمکنے لگا. اور اس کے بعد کہا کہ جیسے خوف سے اپنے ہاتھوں کو ملاتے تھے ویسے ملا لو، دبا لو، جو دبا لے تو پھر سے وہ روشنی ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ 2 نشانیاں ہیں تمہیں جو میں دے رہا ہوں، تم جاؤ فرعون کے دربار میں، اسے جاؤ میرے دین کی دعوت دو. اور وہاں اللہ رب العالمین نے انہیں آخرت کی حقیقت بتلائی کہ آخرت آنے والی ہے جس کو میں چھپا کے رکھا ہوں، وہاں ہر چیز کا بدلہ ملنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ اور نماز میں قائم کرتے رہنا میرے ذکر کے لیے، نماز کی تعلیم دی. تو اللہ رب العالمین نے پہلے موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو انہیں 2-3 باتیں بتلائی. ایک تو انہیں نشانی دی اپنی قدرت کی جسے معجزہ کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں آخرت کی فکر دلائی کہ دنیا اصل نہیں ہے بلکہ آخرت میں پورا بدلہ ملنے والا ہے. ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے آخرت کے لیے کرنا چاہیے. تیسری بات یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھ سے آپ کا جو رابطہ ہوگا وہ کس کے ذریعہ ہوگا؟ وہ نماز کے ذریعہ ہوگا. میری مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، لیکن نماز میں کوتاہی مت کرنا، نماز کو قائم کرتے رہنا. یہ 3 چیزیں دے کر اللہ رب العالمین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ فرعون کے دربار میں. اب پھر موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ اللہ فرعون کے پاس میں تو اس کے یہاں قتل کر کے آیا ہوں، وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو اللہ رب نے فرمایا کہ تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ. کہا اچھا میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے ذرا صاف زبان ہے، اس کو میرا وزیر بنا دیجیے، اس کو بھی نبی بنا دیجیے تاکہ اس کے ذریعے سے میرا بازو مضبوط ہو جائے، میرے کام میں آسانی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے وہ دعا ان کو قبول کر لی اور اس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کی، تمہارے بھائی کو نبوت دی. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. کیوں تھی وہ لکنت؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ایک بار آزمائش کے لیے فرعون نے ایک طرف ہیرا رکھا، ایک طرف انگارہ رکھا کہ آزمائے بچہ کیسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس سے زبان چل گئی تھی، صاف نہیں بول پاتے. لیکن کوئی مستند روایت نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر رہی ہو. بہت سارے لوگوں کی زبانیں صاف نہیں چلتی، بہت سارے لوگوں کی زبانیں بہت صاف ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھائی ہارون افصح منی، اور مجھ سے زیادہ صاف بولتا ہے، وہ بہت فصیح اللسان ہے، اسے میرے ساتھ کر دیجیے. تو اللہ رب العالمین نے ان سے دعا قبول کی اور اس کے بعد وہ گئے. اب یہاں آخری بات میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب بھی نبیوں کو دعوت کے کام کے لیے چنا اور بھیجا انہیں تو اپنی نشانیاں دی. وہ نشانیاں اللہ رب العالمین کی قدرت پر یقین کرنے کے لیے ان کے پاس ایک سپورٹ ہوتی، ذریعہ ہوتی، جس کے ذریعے سے ان کی حقانیت واضح ہوتی تھی اور ان کے رب پر ان کا بھروسہ بڑھتا تھا. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے انہیں راتوں رات جو مکہ سے بلد حرام سے اور مسجد اقصی کی سیر کرائی اور آسمانوں کی سیر کرائی، کیوں کرائی؟ تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اور ان نشانیوں کو دکھا کر کے ان کے ایمان، ان کی یقین کو اور بڑھاتا ہے. نشانیاں دیکھ کر کے انبیاء کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ نشانیاں دے کر ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور 7 نشانیاں دی، کل 9 نشانیاں دی، جسے تذکرہ آگے آئے گا. یہ نشانیاں لے کر کے موسیٰ علیہ السلام اکثر کے دربار میں گئے اور پھر دعوت کا کام انہوں نے کیا. ہمیں اور آپ کو بھی جو ہم گھبراتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ارے ان کے پاس تو بہت ساری دنیا ہے، ان کے پاس تو سارے وسائل، ہم تو کچھ نہیں ہے، ہم کیسے انہیں دعوت دیں؟ تو قرآن ہمیں پکارتا ہے، اللہ کی حدیثیں میں پکارتی ہے کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ کی نشانی ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی نشانی. اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے کچھ معجزے دیے تھے جو ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی، یہ وحی، یہ قرآن ہی معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے جیتی جاتی. اس لیے مجھے امید ہے کہ میری امت قیامت میں سب سے زیادہ ہو. یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا پیغام بھی ہے، اللہ کا معجزہ بھی ہے. اللہ کی نشانی لے کر کے، اس کی معجزے کو لے کر کے امت کو بھی حکم ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو دعوت دیں. یہ قرآن آپ کو بتلاتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھاگے جب سانپ کو دیکھ کر کے تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف
मूसा भागो मत, डरो मत, पकड़ लो नकमिल आमिनीन, तुम्हारे तुम्हें कोई नुकसान नहीं, बस तुम अमन में रहोगे। अल्लाह ताला कुरान के जरिए से, अपनी निशानी के जरिए से हमें बतलाता है कि तुम गम मत करो, रंजीदा खातिर मत हो, तुम ही सफलत रहोगे इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन के रहो। ये किताब ऐसी है कि उमर फारूक ने कहा था कि हमारे नबी ने ये बात कही है कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से एक उम्मत को बुलंद करेगा, एक उम्मत को पस्त करेगा। तो किताब को थाम लो, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद कर देगा। क्यों ऐसा से कमतरी को शिकार हो, क्यों दूसरों को देख कर रश करते हो, क्यों दूसरों को देख करके खौफ खा जाते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तो वो सरमाया जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जिस तरह से अल्लाह ने नबियों को निशानी देकर भेजा कौमों की तरफ, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पैगाम ही निशानी के तौर पर दिया है, ये मौजूदा देकर भेजा है कि आप इस पैगाम के जरिए से, इस मौजूदे के जरिए से आप गालिब आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इसके जरिए से दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी फरमाए, समझ फरमाए। वक्त ज्यादा हो गया, इसलिए मैं बिना किसी ताखिर को अपनी बात खत्म कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन वाक़यात से भरपूर इज्जत लेने की तौफीक फरमाए। अल्लाह हमें सही मानो मुसलमान बनाए और हमेशा हर दौर में अल्लाह से अच्छी नीयत रखने वाला बनाए और हमें मर्तबा इस्लाम पर कायम रखे, जंतु फिजर तुम्हारा ठिकाना बनाए, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।